مجھے ایک صاحب کہنے لگے، ایک صاحب میرے ہاتھ میں نا ایک شاپر پکڑوایا، میں آپ کے لیے شاپر لایا. میں نے شاپر کھولا، ایسے دیکھا نا تو ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس میں رسہ ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ آپ اپنے ہاتھوں سے نا اس کو جلا دیجئے گا. کیوں؟ کیا ہے؟ کہا اسپیشل نیلون کی رسی خودکشی کرنے کے لیے میں لایا تھا. پہلے کہا پانی میں چلا جاؤں، پھر کہا اماں روئے گی، لاش نہیں ملے گی اور لاش پھول جائے گی، گندی ہو جائے گی، مل گئی تو. پھر کہا اپنے آپ کو جلا دوں، کہا کہ چہرہ مشک ہو جائے گا، ماں کو دکھ ہوگا. پھر کہا اپنے آپ کو گولی مار دوں، کہا خون بہے گا، پھر اماں کو تکلیف ہوگی. کہا مرنا تو ہے نا، پھر گھر کے کسی جگہ لٹک کے اپنے آپ کو مار دوں. کہنے لگے کہ بس یہ میں سوچ رہا تھا. رسی لے آیا، اس میں باقاعدہ اس نے مجھے پھندا دکھایا، اوپر باندھنے کا نظام بنایا، پورا کا پورا سارا کچھ موجود ہے. میں نے کہا پھر کیوں نہیں کیا؟ میں نے ایسے کہہ دیا، میں نے کہا کر لیتے، مجھے پیغام بھیج دیتے، میں اللہ سے بخشش کی دعا کر دیتا. کہنے لگا نہیں، حرام نہیں جینا چاہتا، حرام نہیں مرنا چاہتا. جینے کی بات بھی کہہ دی اس نے، حرام نہیں جینا چاہتا، حرام نہیں مرنا چاہتا. تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میں منشن آباد جا رہا تھا. ہائے میں نے اس بندے کا پتہ نوٹ کیا ہے، موبائل نمبر بھی. وہاں ایک کوچ کے اندر، بس کوچ، اس کے اندر آپ کا درس چل رہا تھا. ایک ہمارے احباب ہیں، ان کی کچھ سواریاں ہیں بھاول نگر منشا آباد سے آنا جانا، تو وہ درس چلا دیتے. کہنے لگے وہ درس تھا اور میں سنتا گیا، سنتا گیا، سنتا گیا، سنتا گیا، سنتا گیا. بس میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. بس میں نے اپنا فیصلہ بدل لیا. میں نے کہا نہیں، یہ کوئی زندگی نہیں ہے. کہا کہ اس میں آپ نے ایک شعر کہا تھا، مردانہ وار جی اور مردانہ وار مر جاؤں. کہنا مجھے یہ لفظ بس کھا گیا، یہ لفظ یاد ہے. کوئی لفظوں کی بازو کا چوٹ ایسی لگتی ہے دل گھائل ہو جاتا ہے. کوئی حرفوں کی چوٹ، کوئی سوچوں کی چوٹ، کوئی منظر کی چوٹ. ہاں، انگوری باغ میں مینا بازار لگی ہے، اس نے 2 کبوتر لیے، کبوتر، اور کبوتر دیکھ کے کہنے لگا یہ ذرا کبوتر تھامنا. اور کبوتر کہاں آتے ہیں، آیا تو ایک کبوتر ہے، ایک نہیں ہے. اس نے کہا وہ کبوتر کیسے اڑا؟ اس نے اڑا کے کہا ایسے اڑ گیا. بس وہی تاج محل بن گیا. یہ تاج محل کا قصہ یہ ہے. ہائے نینو کا تیرے کاجل دل پر اثر کرے ہے، کیا بات ہے اثر کی زیر و زبر کرے ہے. ایک روز تماشا خاطر آیا تھا یار میرا، اس دن سے ہائے ہائے سارا نگر کرے ہے. اور وہ دوسرا وہ کبوتر کہاں گیا؟ اڑ گیا. کیسے؟ دوسرا اڑا کے کہا ایسے اڑ گیا. کوئی ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے دل پہ چوٹ لگا جاتی ہے. اللہ کرے تیرا میرا دل مدینے والے کی کسی آہ سے، کسی دعا سے، کسی حرف سے، کسی لفظ سے، کسی بول سے اور کسی مسکراہٹ سے، اللہ کرے تیرے اور میرے دل میں کوئی چوٹ لگ جائے. بس کام بن گیا. کوئی چوٹ لگی اور کام بن گیا. مجھے کہنے لگا کہ آپ کا وہ جو بول تھا نا، وہ آگے مجھے پیچھے پتہ نہیں یاد نہیں رہا کہ بس مردانہ وار جی اور مردانہ وار مر جا. اور پھر میں نے اس کو پورا کر دیا. دنیا کی رنج و راحت کچھ ہو تیری بلا سے، دنیا کی ہر ادا سے
منہ پھیر اور گزر جا اس بحر بے قرار میں، ساحل کی جستجو کیا، کشتی کی آرزو کیا، ڈوبا اور پار کر جاؤ۔ اللہ وہ یہ بول کھا گیا مجھے۔ میں نے کہا میں جاب نہیں ملتی، مجھے جاب لیس ہوں، گھر کے اندر بیماری، تکلیف، پریشانی، حالات، ماں کہتی ہے مجھ پہ جادو ہے، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، ہر وقت مشکلات، مسائل، ایک بہن کو دورے پڑتے ہیں۔ بس اس دنیا میں غموں کے قابل میں نے بہت کوشش کی غموں سے نکلنے کی، نہ نکل سکا، اور آخر فیصلہ یہی کیا۔ کہنے لگے آپ نے پیغام دیا اور مجھے حرام موت سے بچا لیا۔ میں نے کہا ایک میرے ساتھ باتیں کر بیٹھ کے، میری طرف دیکھ۔ اس نے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا قیامت کے دن اللہ سے یہ کہہ دے گا کہ اللہ نے اس نے مجھے حرام موت سے بچایا تھا؟ کہے گا؟ کہنے لگا کہوں گا۔ میں نے کہا تیرا میرا وعدہ رہا۔ میں نے ہاتھ ملایا، جھٹکا دیا، میں نے کہا تیرا میرا وعدہ رہا، قیامت کے دن اللہ سے کہہ دینا کہ مولا یہی تھا جس کے بول نے جو ذریعہ بنا تھا اور مجھے حرام موت سے تو نے اللہ بچا دیا تھا۔